السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں میرے تمام دوست ٹھیک ہوں گے۔ ہارر سٹوری ہوم میں میں تمام دوستوں کا ویلکم کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میرے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کر لیں، اور جو میرے وہ دوست جو ابھی چینلز پر نئے ہیں وہ بھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ آج جو میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ واقعہ ہمیں احمد نے شیئر کیا ہے جو اسلام آباد کے رہائشی ہیں۔ چلیے سنتے ہیں ان کا واقعہ ان کی زبانی۔ میرا نام احمد ہے، میں ایک پیزا شاپ میں ایک ڈلیوری بوائے ہوں۔ میرا ڈیوٹی کا ٹائم شام 6 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک تھا۔ ایک دن میں اپنا لاسٹ آرڈر ڈلیور کر کے نکلنے ہی لگا تھا تو میرے مینیجر نے مجھے بلایا اور ایک ایڈریس دیا اور کہا اس ایڈریس میں پیزا ڈلیور کرنا ہے۔ تو میں نے اپنے سر کو کہا، سر اب تو بہت رات ہو گئی ہے اور میری ڈیوٹی کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، اب میں گھر ہی جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تم یہ پیزا ڈلیور کر کے اپنے گھر چلے جانا۔ مینیجر نے میری ایک بات نہ سنی اور مجھے ایڈریس تھما دیا۔ میں دل میں انہیں بہت برا بھلا کہہ کر واپس پیزا ڈلیور کرنے کے لیے نکلا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے، سردیوں کی راتیں تھیں، سڑکیں بہت سنسان تھیں اور ایڈریس بھی شہر سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ اس ویران سڑک سے گزرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا۔ میرا دل تو یہی تھا پیزا ڈلیور نہ کروں اور گھر واپس چلا جاؤں، لیکن جاب اور مینیجر کے غصے کی وجہ سے میرا یہ پیزا ڈلیور کرنا بہت ضروری تھا۔ میں نے ایک ویران بلڈنگ کے پاس موٹر سائیکل روکی اور ایڈریس نکال کر چیک کرنے لگا۔ ایڈریس اسی جگہ کا تھا۔ میں نے دیکھا باہر بارش ہو رہی ہے۔ میں اتنا حیران ہوا کہ میں جب وہاں سے نکلا تھا شاپ سے، وہاں تو کوئی بارش نہیں تھی اور نہ ہی کچھ ایسا موسم تھا جو بارش ہو بعد میں یا پہلے، کیونکہ موسم تھا ہی نہیں بارش کا، تو یہ بارش یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن میں نے اگنور کر دیا اور پھر اچانک سے بارش تیز ہو گئی۔ میں دل میں حیران تھا بہت، لیکن پھر بھی میں نے پیزا ڈلیور تو کرنا ہی تھا۔ موٹر سائیکل سے نیچے اترا، بلڈنگ کو دیکھا تو مجھے خوف آنے لگا۔ بلڈنگ بہت ہی زیادہ ویران اور کھنڈر تھی۔ بلڈنگ کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہاں کوئی بھی نہ رہتا ہو۔ میں نے ہمت کر کے بیل بجائی۔ بلڈنگ بہت ہی زیادہ کھنڈر اور ویران تھی۔ پھر میں نے ہمت کر کے بیل بجائی جس گھر کا ایڈریس تھا اور دروازہ کھلنے کا ویٹ کرنے لگا۔ دوسری تیسری بیل کے بعد مجھے دروازے کے پیچھے سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ پھر ایک دم بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگا۔ عجیب سی پراسرار عورت تھی وہ۔ میں نے ڈرتی ہوئی کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ کہا، میڈم یہ آپ کا آرڈر ہے، اپنا آرڈر پلیز لے لیجئے۔ تو اس بوڑھی عورت نے خوفناک انداز میں میری طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میں نے پھر کانپتی آواز سے کہا، میڈم پلیز اپنا آرڈر لے لیجئے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میں ایک دم بجلی سی چمکی۔ تو اس بوڑھی عورت کے پیچھے جب بجلی چمکی تو اس روشنی سے میں نے دیکھا ایک خوفناک آدمی نظر آیا اس بوڑھی عورت کے پیچھے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس سے خون نکل کر فرش پر گر رہا تھا۔ یہ خوفناک اور پراسرار منظر دیکھ کر
میرے ہاتھ سے پیزا نیچے گر گیا تو میں تیزی کے ساتھ موٹر سائیکل کی طرف بھاگا۔ اس حالات میں میرے سے موٹر سائیکل بھی نہیں چلائی جا رہی تھی۔ میں کانپتے ہوئے حالات میں موٹر سائیکل چلاتا ہوا مین روڈ پر آ گیا۔ موٹر سائیکل میں فل سپیڈ سے وہاں سے نکلا اور چلاتا ہی گیا تاکہ جلد سے جلد اس جگہ سے دور نکل جاؤں۔ ایک دم مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کے بستر پر تھا۔ بعد میں میرے مینیجر نے بتایا کہ اگلے دن تمہارے گھر والوں کی کال آئی تھی کہ تم رات سے گھر نہیں پہنچے۔ ہم تمہیں اسی ایڈریس پر ڈھونڈنے نکلے تو راستے میں تم ہمیں جنگل سے ملے اور پھر ہم تمہیں گھر لے آئے۔ 2 دن بعد تمہیں ہوش آیا۔ میرے مینیجر نے بتایا کہ جو ایڈریس میں نے تم کو دیا تھا وہاں دوسری سائٹ پر تھا، لیکن تم یہاں جنگل کی طرف کیا لینے گئے، بہت آگے کی طرف چلے گئے۔ میں نے ان کو سب کچھ بتایا جو میرے ساتھ ہوا۔ وہ بہت ہی حیران ہوئے اور انہوں نے بتایا یہ مرگلا ہل کے پاس جو جنگل ہے یہ اپنے واقعات کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ تم اب خیریت سے ہو۔ میں نے اس دن کے بعد وہ جاب چھوڑ دی تھی اور اب مجھے چھوڑے ہوئے وہ جاب 1 سال ہو گیا ہے۔ لیکن آج بھی میں جب سوچتا ہوں کہ میں وہاں کیسے پہنچا، ایڈریس جب نکال کر دیکھا تھا تو ایڈریس تو صحیح وہاں کا ہی تھا، اور وہ بلڈنگ کہاں سے آئی جو اب اس ایڈریس پر نہیں ہے۔ وہاں تو کوئی آبادی بھی نہیں تھی، لیکن اب جب میں نے وہاں دوبارہ جا کر دیکھا نہ تو وہ وہاں کوئی بلڈنگ تھی اور وہاں تو آبادی ہے، لیکن ایسی کوئی بلڈنگ نہیں۔ جب میں یہ سوچتا ہوں تو لرز جاتا ہوں اور ساتھ ہی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج میں زندہ ہوں۔ تو کیسی لگی دوستو احمد کا یہ شیئر کیا ہوا ہمارے ساتھ واقعہ جو ان کے ساتھ بیتا؟ مجھے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں مزید اپنے دوستوں کے لیے ایسے واقعات شیئر کروں، اور اگر آپ مجھ سے کوئی اپنی کہانی یا کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب انمول کو اجازت دیں، شکریہ۔